فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کے فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو دنیا میں اس سے پہلے نہ کہیں دیکھا گیا نہ بعد میں رونما ہوا، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں دو ہی عظیم مملکتیں تھیں، رومن اور ایرانی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان بیک وقت دنیا کی ان دو طاقتور قوتوں سے ٹکرائے۔ آپ کے دور کے فتوحات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے صحرائے عرب سے اٹھنے والے بگولے طوفان کی شکل اختیار کرتے چلے گئے اور اپنے سامنے آنے والے ہر لشکر کو خس و خاشاک کی طرح اڑاتے چلے گئے۔ آپ کے دور کے فتوحات کے سلسلے پر گہری نگاہ ڈالی جائے تو لگتا ہے کہ صحرائی سرابوں نے تلاطم پر آئے ہوئے سمندر کا انوکھا روپ دھار لیا تھا، جن کی موجوں نے ہر پست و فراز کو برابر کرتے ہوئے اپنے مقابل کی ہر طاقت اور قوت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا۔ صحرائے عرب سے اٹھنے والی چھوٹی سی قوت کا دنیا کی دو بڑی مملکتوں سے بیک وقت ٹکرانا کوئی معمولی بات یا کوئی عام حادثہ نہ تھا، یہ ایک سنہری کارنامہ تھا جسے تاریخ کے اوراق میں انسان اور انسانیت کی بقا کو نمایاں حروف میں لکھا اور پیش کیا جاتا رہے گا۔ جہاں تک ایران کی مملکت کا تعلق ہے تو ایرانی اپنے آپ کو عربوں کے مقابلے میں بڑا محترم، بڑا اعلیٰ خیال کرتے تھے، عربوں کو اپنی نسبت کمتر سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ان کی مملکت ناقابل تسخیر ہے۔ اور پھر جب مسلمانوں نے طاقت اور قوت پکڑنا شروع کی تو ایران میں صوبہ خراسان کا حاکم رستم زور پکڑ گیا۔ خراسان سے وہ مدائن پہنچا۔ مدائن مرکزی شہر تھا اور یہاں اس نے ایران کی ملکہ بوراں کو اپنی گرفت میں کرتے ہوئے مسلمانوں پر ضرب لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مقابلے میں ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا۔ رستم نے اپنے ایک سالار جابان کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا۔ دونوں لشکروں کے درمیان خوفناک ٹکراؤ ہوا اور ایرانی سپہ سالار جابان کی بدقسمتی کے مسلمانوں کے ایک عام سے لشکری مطر بن فضا نے ایرانی سپہ سالار کو گرفتار کر لیا اور ایرانی لشکر کو بدترین شکست دی۔ جابان جب مسلمان لشکری کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم مجھ کو گرفتار کر کے کیا کرو گے؟ میں تم کو دو نہایت قیمتی غلام دوں گا، مجھے تم امان دے دو۔ مطر نہیں جانتا تھا کہ وہ ایرانی لشکر کا سپہ سالار ہے، لہٰذا اس نے چھوڑ دیا۔ جب وہ چھوٹ کر بھاگنے لگا، ایک اور مسلمان لشکری نے اسے پہچان لیا اور گرفتار کر لیا اور حضرت ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ اب انکشاف ہو گیا تھا کہ وہ ایرانی سپہ سالار جابان ہے اور اس نے دھوکہ دے کر امان حاصل کی ہے۔ چنانچہ ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے گرفتار کرنے والے لشکری مطر بن فضا کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا، یہاں میں نے اسے امان دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بقیہ احوال زندگی ہم آپ سے اگلی قسط میں بیان کریں گے۔